اب آئیے جو دعویٰ کیا اس کی قرآن سے دلیل پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دعویٰ برحق ہے یا نہیں ہے۔ قبلہ قرآن کہتا ہے کہ چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کے مٹھی بھر مسلمان، اس کے پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ فرعون کا لشکر موسیٰ کی قوم کا پیچھا کر رہا تھا۔ قوم موسیٰ پہ یقین کر کے گھر سے نکل آئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے قرآن نے پورا منظر، یہ جو اللہ نے پرانے نبیوں کی باتیں لکھی ہیں یہ کتاب کو موٹا کرنے کے لیے نہیں لکھی، یہ نصیحت کے لیے لکھی ہیں تاکہ نصیحتیں حاصل ہوں۔ خدا کا سامنے آ گیا جون بھائی دریائے نیل کی موجوں کا آنا تھا، موسیٰ کے ماننے والے گھبرا گئے۔ انہوں نے گھبرا کے کہا موسیٰ اب کہاں جائیں گے؟ اگر آگے جائیں گے تو دریا میں گریں گے، اگر پیچھے جائیں گے تو فرعون سے مریں گے۔ اب ہمیں بتا دریا میں گرنا ہے یا فرعون سے مرنا ہے؟ اگر تو کہے گا دریا میں گر جاؤ تو ہم دریا میں گر جاتے ہیں، اگر کہو گے ہاتھ روکو اور یہیں فرعون کی تلوار کے نیچے سر دے دو تو ہم فرعون کی تلوار کے نیچے مر جائیں گے۔ لیکن موسیٰ تو ہمارا امام ہے، تو صرف اتنا بتا گرنا ہے یا مرنا ہے، دریا میں گرنا ہے یا مرنا ہے۔ خدا نے پورا واقعہ لکھ کے ہمیں نصیحت دی ہے کہ امت پہ مشکل بنی، انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا، امام کو بلایا۔ جو بول سکتا ہے وہ زحمت فرمائے۔ قوم پہ مشکل بنی، قوم پہ مصیبت آئی، انہوں نے یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب تو بچا، انہوں نے کہا موسیٰ بچانا بھی تو نے بتایا کہ وہ ہے، اب تو بچا۔ قوم نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ نے اللہ کو بلایا۔ خدا نے کا طریقہ ہی یہ ہے، قوم حجت کو بلائے۔ خدا نے کا طریقہ ہی یہ ہے، قوم پکارے گی حجت کو، حجت پکارے گی اللہ کو۔ قوم نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ نے اللہ کو پکارا۔ موسیٰ نے کہا میرے مالک کیا کروں؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ پریشان نہ ہو، میں نے تجھے عصا معجزے میں دیا، اس عصا کو دریا پہ مار۔ موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، لہریں پھٹ گئیں، رستہ بن گیا، رستہ بن گیا ایک۔ قومیں تھی 12 قوموں میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک نے کہا پہلے ہم گزریں گے، دوسرے کا پہلے ہم گزریں گے، تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے۔ موسیٰ نے کہا میرے مالک رستہ ایک بنا دیا، قبیلے میرے پیچھے 12 ہے۔ آواز خدا، موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ عصا کو دوبارہ دریا پہ مار دے۔ موسیٰ نے عصا کو دوبارہ دریا پہ مارا۔ قرآن کہتا ہے رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، نہ 3 نہ 13، رستے بنے 12۔ ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ اب یہاں سے لے کے آخر بیٹھے عزادار تک خدا نے امام کی طاقت بتائی ہے۔ خدا نے کہا ایک امام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے، 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کے پار کر۔ سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ ایک امام 12 قومیں پار لے گیا۔ تو یہاں 12 ہیں اور 12 کے 12 ہی کریم ہیں۔ موسیٰ اپنے بچا گیا، دعویٰ پہلا پورا ہو گیا قرآن سے کہ ماننے والا اچھے امام کے پیچھے ہوگا تو پار چلا جائے گا۔ دوسرا دعویٰ وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ اگر امام اچھا نہ ہو تو پھر ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ خدا نے اسی واقعے میں بتا دیا۔ موسیٰ والے سارے دریا میں اتر گئے۔ جب موسیٰ والے دریا میں اترے تو وہ اب مطمئن تھے کہ ہمارے امام نے ہمارے لیے رستہ بنا لیا۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا تھا۔ اب وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اگر یہ معجزہ تھا تو صرف ہمارے لیے ہوتا، فرعون کیوں آیا؟ موسیٰ نے پھر آسمان کی طرف نگاہ کی، میرے اللہ یہ فرعون اس رستے سے کیوں آ رہا ہے؟ اب جو خدا نے آواز دی وہ آواز سنی۔ خدا نے کہا موسیٰ میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، آخری فرعونی بھی مارنا۔ صرف فرعون سے انتقام نہیں لینا، صرف امام نہیں مارنا، آخری ماننے والا بھی مارنا۔ تو اپنے نکال ذرا،
تو اپنے لے کے نکل ذرا. قرآن سامنے پڑھا, ابھی کھول دیتا ہوں ممبر پہ. موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا, فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا. موسیٰ والے سارے گزر گئے تھے, فرعون والے سارے دریا کے اندر آ گئے تھے. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مارنا ہے, اسے بچانا ہے, اسے مارنا ہے, اسے بچانا ہے. خدا نے کہا میں نے ملک الموت کو لسٹ دی نہیں. خدا کہتا اس دن میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. موسیٰ کا کوئی بندہ مارنا نہیں ہے, فرعون کا کوئی بندہ چھوڑنا نہیں ہے. اگر جہنم والوں پانی پہ وحی ہو سکتی ہے تو کیا جہنم کی آگ پہ نہیں ہوگی؟ اللہ دوزخ کی آگ کو کہے گا علی والوں کو چھیڑنا نہیں, علی ولی اللہ کے دشمن کو چھوڑنا. سارے پار, سارے پار گئے. کیوں پار گئے؟ توجہ پوری صحابہ. سارے پار گئے. کیوں پار گئے؟ اس لیے پار گئے امام اچھا تھا. فرعون والے سارے غرق ہو گئے. اب یہ جملہ میرا نہیں, جملہ خطیب عالم محمد قبلہ اظہر سنجیدی صاحب کا ہے. وہ فرعون کی موت کو ایک جملے میں پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے مصری تھا گھل کے مر گیا. مصری تھا. فرعون کے سارے ختم ہو گئے, موسیٰ کے سارے بچ گئے. موسیٰ کے سارے بندے اچھے نہیں تھے, بچ گئے. امام اچھا تھا. فرعون کے پیچھے چند مسکین بھی تھے, مارے گئے. کیوں؟ امام اچھا نہیں تھا. اب قرآن نے ہی قبلہ واقعے کو بڑھایا کہ جب حضرت موسیٰ دریا سے نکل کے تو اپنے بندے پورے کر رہے تھے کہ جو میرے ساتھ آئے وہ پورے ہی ہیں. جب حضرت موسیٰ گنتی کر رہے ہیں تو ایک بندہ وہ اپنا منہ چھپا رہا ہے. موسیٰ کی نظر سیدھی اس پہ پڑی. موسیٰ نے کہا یہ کون؟ موسیٰ نے کہا ادھر آ. اب وہ جو سامنے آیا تو وہ سامری جادوگر گھر سے فرعون کے پیچھے چلا تھا اور پار موسیٰ کے پیچھے آ گیا. حضرت موسیٰ اسے دیکھ کے حیران ہوئے. موسیٰ نے کہا سامری, یہ سب سے بڑا بدبخت تھا. فرعون کو کس نے سجدہ کرنا تھا؟ کرواتا ہی یہ تھا. جادو یہ دکھاتا تھا, رسیوں کے سانپ یہ بناتا. لوگ ڈرتے, یہ فرعون کو سجدہ کر دیتا اور کر کے کہتا کہ میرے پاس جتنی طاقت ہے اس اللہ کی وجہ سے. تو لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے اللہ کو مان لیتے. یہ بات اصول ہے انسانی, بالکل نیچر کے مطابق. انسان ڈرتا کسی سے ہے, سجدہ کسی کو کر دیتا ہے. اگر بندے میرے جملے میں ساتھ دے گے تو جملہ پوری مجلس میں سب سے وزنی ہے. بندے ڈرتے سامری سے تھے, سجدہ فرعون کو کر دیتے تھے. بندے ڈرتے علی کی تلوار سے تھے, سجدہ اللہ کو کر دیتے. ڈرنا علی کی تلوار سے, سجدہ بسم اللہ سے, سجدہ اللہ. اب یہ سجدہ کرواتا تھا فرعون کو. اس نے سب سے پہلے ربکم الاعلیٰ کا لفظ اسی نے بولا تھا. جب سارے بندے پورے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا سامری. حضرت موسیٰ نے کہا سامری سے کہ تو کیسے آ گیا, جبکہ نہ تو نے میرا کلمہ پڑھا نہ تو نے میرے اللہ کو سجدہ کیا, تو بچ کے پار کیسے آیا؟ جملہ صرف ایک ہے, 4 یا 5 اس جملے میں لفظ ہیں, لیکن 1 گھنٹے کی تقریر کا نچوڑ ان 4 یا 5 لفظوں میں. وہ جس طرح وہ ذاکر کہتے ہیں نا ٹیپ کا بند. اب یہ وہ ہے جس کو وہ جو منظوری والا نہیں ہوتا, مور والا جملہ, وہ مور والا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا سامری تو پار کیسے آ گیا؟ سامری نے ہاتھ باندھ کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام بدل لیا تھا. آخری وقت میں امام بدل لیا. چلا میں فرعون کے پیچھے ہی تھا. تو ابھی رستہ نہیں بنا. اس نے کہا ابھی رستہ بنا نہیں تھا. دریا میں رستہ بننے سے پہلے میں تیرے پیچھے آ گیا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا جب دریا میں رستہ بنا نہیں تو میرے پیچھے کیوں آیا؟ اب اس نے جو وجہ بتائی وہ وجہ بھی اللہ نے بتایا. اس نے کہا موسیٰ جب تو دریا کی طرف جا رہا تھا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا موسیٰ کو نظر نہیں آ رہا
کہ سامنے دریا ہے، لیکن تو بھاگتا جا رہا تھا، تیرا جانا بتا رہا تھا کہ تیرے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے کہا فرعون بار بار اپنی سواری کو روک رہا تھا کہ دریا آ رہا ہے، وہ بریک کی پوزیشن میں تھا کہ یہ نہ ہو کہ بالکل سواری دریا کے درمیان میں جا کے رکے۔ وہ ہم رک رہے تھے، تو بھاگ رہا تھا، تیرا بھاگنا بتا رہا تھا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے فوراً فرعون کو چھوڑا، میں تیرے پیچھے آ گیا، کیونکہ امام ہوتا ہی وہ ہے جسے خوف نہ ہو، جو ڈر جائے۔ بابا جی وہ امام کہتا تیرے چہرے پہ نہ ڈر نہ خوف نہ گھبراہٹ۔ میں نے کہا امام ایسا ہی ہونا چاہیے، میں تیرے پیچھے آ گیا اس لیے کہ تو امام ٹھیک تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ سامری جیسا بچا کس وجہ سے؟ امام اچھا، امام ٹھیک، آخری وقت میں فیصلہ کیا۔ جب سے یہ آیت میں نے پڑھی ہے تب سے تو مجھے پتا چلا ہے کہ حر کا مقدر کیسے پلٹا تھا، امام تبدیل کرنے کی، آخری وقت میں بھی امام تبدیل کر لینا چاہیے، لیکن امام تبدیل کرنے کے لیے بھی ایک معین مدت ہے۔ اگر حضرت موسیٰ دریا میں رستہ بناتے پھر سامری پیچھے آتا، پھر اس نے بھی مر جانا تھا، کیونکہ معجزہ دے کے مانا تو کیا مانا؟